خوش آمدید آج کے اس نئے تفصیلی جائزے میں، جہاں ہم ایک انتہائی دلچسپ اور اہم ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ ہاں، اور یہ واقعی اہم ہے کیونکہ آج ہم کوئی عام سوشل میڈیا والی بحث نہیں کر رہے جہاں لوگ بس ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں۔ بالکل نہیں۔ آج ہم ایک بہت گہری کتاب کے حوالے سے بات کریں گے جس نے اس پوری بحث کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ دیا ہے۔ یعنی کرسچین سمتھ کی کتاب جس کا نام ایتھیسٹ اوور ریچ ہے۔ صحیح۔ پورا نام ہے ایتھیسٹ اوور ریچ، واٹ ایتھیزم کانٹ ڈیلیور۔ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے 2019 میں شائع کی تھی۔ اور کرسچین سمتھ کوئی عام لکھاری نہیں ہے، وہ مذہب، ثقافت اور اخلاقیات کے مانے ہوئے سوشیولوجسٹ یعنی ماہر سماجیات ہے۔ ان کا کام حقائق کو باریک بینی سے پرکھنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ تو چلیں اس بات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ آج کا ہمارا مقصد جدید دنیا میں مذہب اور سیکولرزم کے درمیان جو ایک عالمی فکری کشمکش جاری ہے نا، اس کی گہرائی کو سمجھنا ہے۔ اور اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک انتہائی اہم وضاحت کرنا بہت ضروری ہے، بالکل، تاکہ اس جائزے کا اصل مقصد واضح ہو سکے۔ ہاں، وہ وضاحت ضروری ہے۔ یعنی اس تفصیلی جائزے کا مقصد کسی بھی مخصوص فریق کی، مطلب نہ تو مذہب کی اور نہ ہی دہریت یعنی ایتھیزم کی حمایت کرنا ہے۔ ہم یہاں کسی نظریے کو پروموٹ کرنے نہیں بیٹھے۔ بالکل، اور جیسا کہ خود مصنف نے کتاب کے آغاز میں ہی بہت واضح الفاظ میں لکھ دیا ہے کہ یہ کتاب مذہب کا دفاع کرنے کے لیے نہیں لکھی گئی۔ صحیح کہہ رہے ہیں، اور نہ ہی اس کا مقصد ایتھیزم کو غلط ثابت کرنے کی کوئی روایتی کوشش ہے، بلکہ یہ ان دعووں کا ایک بالکل غیر جانبدارانہ اور آبجیکٹو تجزیہ ہے جو آج کل کے کچھ بہت زیادہ سرگرم ملحدین یعنی ایکٹیوسٹ ایتھیسٹ کر رہے ہیں۔ یعنی ہم صرف ان کے دلائل کو سمجھیات اور منطق کی کسوٹی پر پرکھنے جا رہے ہیں۔ تو سننے والوں کے لیے آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا دہریت واقعی وہ سب کچھ فراہم کر سکتی ہے جس کا وہ اکثر دعویٰ کرتی ہے، خاص طور پر جب بات آتی ہے اعلیٰ اخلاقیات کی یا پھر سائنس کی حتمی سچائیوں اور انسانی فطرت کے مستقبل کی۔ اور یہ مواد ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین ابتدائی راستہ ہے، یعنی ایک قسم کا آن ریمپ ہے جو فلسفے کی پیچیدہ بحثوں کو بغیر کسی بھاری بھرکم اصطلاحات کے آسانی سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ بالکل، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے جس چیز نے مجھے ذاتی طور پر بہت متوجہ کیا وہ یہ تھی کہ مصنف نے اپنا سارا فوکس صرف ان مشہور نیو ایتھسٹ پر ہی نہیں رکھا جن کا ہم اکثر نام سنتے ہیں۔ مطلب عام طور پر تو صرف رچرڈ ڈاکنز، کرسٹوفر ہچنز یا سیم ہیرس کا ہی ذکر آتا ہے۔ صحیح کہا، لیکن کرسچین سمتھ نے ان کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سے ہم اثر ملحد مصنفین اور مفکرین کے دلائل کا بھی بغور جائزہ لیا ہے تاکہ اس پوری بحث کو ایک بالکل نیا اور وسیع زاویہ مل سکے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ دراصل موجودہ دہریت کا حد سے تجاوز کرنا ہے، جسے مصنف نے انگریزی میں اوور ریچنگ کا نام دیا ہے اور یہی کتاب کا ٹائٹل بھی ہے۔ تو اس حد سے تجاوز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا یہ واضح کریں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ مفکرین فقری اور منطقی طور پر کچھ ایسے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں جن کا حقیقت میں کوئی ٹھوس جواز نہیں بنتا۔ یعنی وہ اپنی مقررہ علمی حدود سے باہر نکل رہے ہیں۔ بالکل، وہ اپنی حدود سے نکل کر ایسی باتیں منوانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کے اپنے بنیادی مادی اصولوں سے ثابت نہیں ہوتی۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کے پاس گاڑی چلانے کا لائسنس ہو اور انسان اس کی بنیاد پر ہوائی جہاز اڑانے کا دعویٰ کرنے لگے۔ ہاں، بالکل وہی بات۔ حد سے تجاوز کی یہ اصطلاح واقعی صورتحال کی بہترین عکاسی کرتی ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ صرف مبالغہ آرائی ہے یا اس میں کوئی بنیادی منطقی خامی بھی موجود ہے؟ یہ صرف مبالغہ آرائی نہیں ہے، بلکہ مصنف اس بات کی بہت واضح نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ ملحدین جو خود کو عقل اور دیانتداری کا سب سے بڑا علمبردار مانتے ہیں، ان کا بغیر کسی ٹھوس فلسفیانہ جواز کے اتنے بڑے دعوے کرنا دراصل ایک عملی تضاد ہے۔ عملی تضاد یعنی پرفارمیٹیو کانٹرڈکشن۔ صحیح پکڑا، پرفارمیٹیو کانٹرڈکشن۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دعویٰ کچھ ہے اور آپ کا عمل اسی دعوے کی نفی کر رہا ہے۔ جیسے ایک طرف دعویٰ ہے کہ ہر چیز کو خالص دلیل
اور مادیت کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے۔ اور دوسری طرف اخلاقیات اور انسانی حقوق کے حوالے سے آیا کچھ ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں جن کی کوئی مضبوط مادی بنیاد موجود ہی نہیں ہے؟ جیسے کوئی شخص زور زور سے چلا کر کہے کہ میں بالکل خاموش ہوں اور مجھ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی، تو اس کا بولنا ہی اس کے دعوے کی نفی کر رہا ہے۔ زبردست! یہی عملی تضاد ہمیں سرگرم ملحدین کے دلائل میں نظر آتا ہے۔ یہ عملی تضاد واقعی اس بحث کو ایک بہت دلچسپ موڑ دیتا ہے۔ اگر ہم کتاب کے پہلے اور دوسرے باب کی طرف بڑھیں تو وہاں ایک بہت پرانا لیکن انتہائی اہم سوال اٹھایا گیا ہے۔ کیا سیکولر لوگ واقعی خدا کے بغیر اچھے یعنی گڈ وداؤٹ گاڈ ہو سکتے ہیں؟ یہ صدیوں پرانا سوال ہے، یعنی کیا مذہب کے بغیر ایک اعلیٰ اور ہمہ گیر اخلاقی نظام قائم رہ سکتا ہے یا نہیں؟ تو مصنف اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ مصنف نے اس کا بہت متوازن جواب دیا ہے۔ ان کے مطابق اگر ہم ایک خالصتاً ملحدانہ اور مادی کائنات کا تصور کریں تو وہاں لوگوں کے پاس محدود حد تک اور وقتی طور پر اچھا بننے کا جواز تو بالکل موجود ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی مذہب کو نہیں مانتا تو وہ لازماً برا انسان بن جائے گا؟ بالکل نہیں۔ ارتقائی حیاتیات یعنی ایولیوشنری بائیولوجی بھی ہمیں بتاتی ہے کہ لوگ اپنے خاندان اور قریبی دوستوں کے ساتھ اچھے اور ہمدرد ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس سے ان کی اپنی بقا اور ان کے معاشرتی سکون کا فائدہ وابستہ ہوتا ہے نا؟ صحیح کہا۔ انسان ایک سماجی جانور ہے اور سماج میں رہنے کے لیے تعاون ضروری ہے، لیکن اصل مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب ہم ان انتہائی اعلیٰ اخلاقی معیارات کی بات کرتے ہیں جس کا مطالبہ آج کی جدید جمعیت انسانیت کرتی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جمعیت انسانیت یا یونیورسل ہیومنزم سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے ہر انسان کے کچھ بنیادی اور پیدائشی حقوق ہیں، چاہے وہ کسی بھی نسل یا رنگ کا ہو، ہمیں اس کی عزت کرنی ہے اور اس کے حقوق کا دفاع کرنا ہے۔ اب ذرا نیچرلزم کے تصور کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیچرلزم یہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں صرف اور صرف مادہ، ایٹم اور طبعی قوانین موجود ہیں۔ یعنی اس کائنات کا کوئی حتمی مقصد نہیں ہے، کوئی مافوق الفطرت طاقت نہیں جو اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکے۔ تو اگر سب کچھ صرف ایٹموں کا ٹکراؤ ہے تو پھر جمع انسانیت کا یہ عظیم تصور کہ ہر انسان کی برابر قدر ہے، یہ کیسے کھڑا رہ سکتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں نیچرلزم منطقی طور پر شدید کمزور پڑ جاتا ہے۔ نیچرلزم ہماری روزمرہ کی عام اخلاقی ذمہ داریوں کو تو کسی نہ کسی طرح صحیح ثابت کر سکتا ہے، جیسے ارتقائی بقائے باہمی کے اصول کے تحت لوگ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے تاکہ سب محفوظ رہیں۔ میں تمہاری پیٹھ کو جاؤں تم میری پیٹھ کو جاؤ، یہ ارتقاء کے لیے بہترین حکمت عملی ہے۔ بالکل، لیکن یہ نظریہ آفاقی بھلائی جسے یونیورسل بینیولنس کہتے ہیں، اس کو اور انسانی حقوق کے عزم کو منطقی طور پر درست ثابت کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ ایک بے حس اور مادی کائنات میں انسانی حقوق کے کوئی آفاقی قوانین نہیں لکھے ہوئے۔ یعنی ایٹموں اور مالیکیولز کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی انسان انصاف کے ساتھ جی رہا ہے یا ظلم کا شکار ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اگر اس کائنات میں ارتقائی بقا ہی سب کچھ ہے تو پھر کسی کمزور یا ہزاروں میل دور بسنے والے کسی نامعلوم انسان کی بھلائی کے لیے اپنی ذات کی قربانی دینے کا کوئی مادی جواز نہیں بنتا۔ وہ ہمدردی کا بے غرض جذبہ جو ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتا، جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ غریبوں کی مدد کریں، وہ نیچرلزم کے تناظر میں کہاں سے آتا ہے؟ اس کا تو جواز ہی نہیں بچتا۔ اگر ہم سب صرف ایک اندھے ارتقائی عمل کا نتیجہ ہیں تو پھر انسانی حقوق کا یہ پورا عالمی ڈھانچہ صرف ایک جذباتی یا وقتی ثقافتی ترجیح بن کر رہ جاتا ہے، اس کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں رہتی۔ ملحد مفکرین جو انسانی حقوق کے علم بردار ہیں وہ ان اعلیٰ اخلاقیات کو مانتے تو ہیں، لیکن جس مادی بنیاد پر وہ کھڑے ہیں وہ بنیاد ان اخلاقیات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ یہ ایک بہت بڑا حد سے تجاوز ہے۔ یہ تصورات میں ہے، مگر وہ ان جڑوں کو کاٹنا بھی چاہتے ہیں۔ یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ یہ واقعی ایک بہت گہری بات ہے جو انسانی حقوق کی تاریخ کو نئے سرے سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ اب ذرا کتاب کے تیسرے باب کی طرف آتے ہیں جہاں سائنس اور خدا کے تصور کا ذکر ہے۔ آج کل عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جدید سائنس کی دریافتوں نے قطعی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ہمیں اس دعوے کی حقیقت سمجھنے کے لیے دو مختلف علمی دائروں کے درمیان واضح فرق کرنا ہوگا۔
ایک ہے اخلاقیات اور سائنس کا دائرہ، اور دوسری ہے علمیات، جسے ایپسٹمولوجی کہتے ہیں۔ علمیت دراصل فلسفے کی وہ شاخ ہے جو بتاتی ہے کہ ہم چیزوں کو کیسے جانتے ہیں، ہمارے علم کے ذرائع کیا ہیں اور ان کی حدود کیا ہیں۔ بالکل، سائنس دراصل علمیات کا ایک بہت ہی محدود طریقہ ہے، جس کا کام صرف اور صرف طبعی اور مادی دنیا کو سمجھنا ہے۔ سائنس ظاہر ہے علم حاصل کرنے کا ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے۔ اسی سائنس نے انسانیت کو چاند تک پہنچایا اور بیماریوں کا علاج ڈھونڈا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سائنس کائنات کے ہر سوال کا جواب دے سکتی ہے؟ یقیناً، ہر علم کی طرح سائنس کی بھی اپنی مختصر حدود ہیں۔ سائنس مادی دنیا اور طبعی قوانین کو پرکھنے کا بہترین ٹول ہے، لیکن اس کا طریقہ کار ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ دے سکے جو طبعی دنیا سے باہر ہیں، جو اس مادی نظام سے ماورا ہیں، یعنی ٹرانسینڈنٹ ہیں۔ صحیح۔ مصنف اس بات کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ ایک میٹل ڈیٹیکٹر لے کر پورے ساحل پر گھومیں اور پھر کہیں کہ چونکہ اس مشین نے مجھے کوئی پلاسٹک نہیں دکھایا، اس لیے دنیا میں پلاسٹک کا وجود ہی نہیں ہے۔ کہنے کا نام ہے۔ اس لیے جو سائنسداں سائنس کے بلبوتے پر اس طرح کی شوقیہ دہریت یا ایمیچر ایتھیولوجی کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ منطقی طور پر ناکام ہو جاتے ہیں۔ شوقیہ دہریت واقعی ایک زبردست اصطلاح ہے۔ اس سے مراد وہ سائنسداں ہیں جو اپنے شعبے کے تو ماہر ہیں، جیسے وہ فزکس کا نوبل انعام یافتہ، لیکن وہ فلسفے یا علم الہیات میں بغیر تربیت کے حتمی دعوے کرنے لگتے ہیں۔ 100% ایسا ہی ہے، اور ان کا ماننا ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نے ڈی این اے کی ساخت سمجھ لی ہے یا کہاں کہاں کے کمپلیکس مسائل حل کر لیے ہیں، تو بس حتمی طور پر ثابت ہو گیا کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ ایک غیر سائنسی اور غیر منطقی چھلانگ ہے۔ کیونکہ سائنس ہمیں صرف یہ بتاتی ہے کہ چیزیں کیسے کام کر رہی ہیں، وہ کبھی یہ نہیں بتاتی کہ وہ چیزیں کیوں وجود میں آئیں یا ان کا حتمی مقصد کیا ہے۔ اور سائنس کے تجرباتی نتائج سے خدا کے وجود کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ یہ بھی موجودہ دہریت کا ایک بہت بڑا حد سے تجاوز ہے، جہاں وہ سائنس کو ایک ٹول کے بجائے ایک مذہب بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ یہ نقطہ سائنس اور مذہب کے تصادم کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ اب ہم کتاب کے چوتھے باب کا رخ کرتے ہیں، جو انسانی فطرت کے حوالے سے ہے۔ اکثر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گی، انسانیت ایک دن مذہب کو مکمل طور پر پیچھے چھوڑ دے گی۔ کیا انسانی فطرت ایسا ہونے دے گی؟ کرسچن سمتھ نے اس پہلو پر بہت زبردست روشنی ڈالی ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق انسان فطرتی طور پر مذہبی ہیں۔ اب یہاں ایک اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی جبری یا ڈٹرمنسٹک چیز ہے۔ جبری سے مراد یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے ہر ایک انسان کو مجبوراً مذہبی ہونا ہی پڑے گا۔ کچھ لوگ بالکل سیکولر بھی ہو سکتے ہیں۔ صحیح کہا۔ ہر فرد کا انفرادی طور پر مذہبی ہونا لازمی نہیں ہے، لیکن جب ہم مجموعی طور پر پوری انسانیت کی بات کرتے ہیں تو انسانی ذہن کے ادراکی ساخت اور اس کے فطری رجحانات کا یہ ایک گہرا حصہ ہے کہ وہ ہر چیز میں ایک مقصد تلاش کرتا ہے۔ وہ ایک اعلیٰ اخلاقی نظام اور کائنات سے اپنا روحانی تعلق محسوس کرتا ہے۔ کوگنیٹو سائنس آف ریلیجن بھی یہی بتاتی ہے کہ انسانی ارتقاء اور ہماری نفسیات کے اندر معنی اور پوشیدہ طاقتوں کو تلاش کرنے کی خصوصیت گہرائی تک پائبند ہے۔ انسان صرف روٹی، کپڑا، مکان نہیں چاہتا، اسے زندگی کا ایک بڑا مقصد بھی چاہیے ہوتا ہے۔ یعنی مذہب کوئی عارضی لباس نہیں ہے جسے انسانیت نے بس ڈر کے پہن لیا ہو اور سائنس آنے پر اتار دے۔ یہ تو ہماری نفسیات اور ارتقاء کا بنیادی حصہ بن چکا ہے۔ بالکل۔ اور اگر مذہب کی جڑیں انسانی فطرت میں اتنی گہری ہیں تو پھر سرگرم ملحدین کا یہ ہدف کہ وہ ایک دن پوری دنیا کو مذہب سے پاک کر دیں گے، ایک انتہائی مشکل جنگ ہے، جسے مصنف پہاڑ کی چڑھائی والی جنگ یا اپ ہل بیٹل کہتے ہیں، جس کا انجام زیادہ تر صورتوں میں ناکامی ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ وقتی طور پر کسی نظریے کو دبا تو سکتے ہیں لیکن انسان کی بنیادی ساخت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم آج کی ترقی یافتہ سیکولر معاشروں کو بھی دیکھیں، جہاں مذہب کمزور ہوا ہے، وہاں بھی لوگوں نے قومیت پرستی یا کسی نہ کسی نئی مادی مقصد کو اپنا مذہب بنا لیا ہے۔ لوگ اب بھی کسی بڑی چیز سے جڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ انسان کی کسی عظیم چیز سے جڑنے کی پیاس بالکل فطری اور اٹل ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ آج ہم نے جو کچھ اس تفصیلی جائزے میں سیکھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ دائریت کے کچھ بڑے دعوے حقیقت اور منطق سے بہت آگے نکل کر حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔
اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پورے مادیات یا نیچرلزم انسانی حقوق کی آفاقیت اور آفاقی بھلائی کو عقلی طور پر ثابت کرنے سے قاصر ہے۔ ساتھ ہی سائنس، جس کا کام مادی دنیا کو سمجھنا ہے، وہ خدا کے نہ ہونے کی کوئی حتمی دلیل نہیں دے سکتی۔ اور سب سے آخر میں یہ کہ انسان مجموعی طور پر فطری روپ سے مذہب اور روحانیت کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ اور یہ ساری بحث ہمیں آج کے اس تیز رفتار دور کے حوالے سے ایک بہت عملی سبق دیتی ہے۔ صحیح کہا۔ سوشل میڈیا اور معلومات کے اس سیلاب میں جہاں ہر طرف سے ہم پر خیالات کی بمباری ہو رہی ہے، وہاں تنقیدی سوچ یعنی کریٹیکل تھنکنگ کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر وہ شخص جو سائنس کا بورڈ لگا کر بات کر رہا ہے، ضروری نہیں کہ اس کے بات میں ٹھوس منطق ہو۔ یہ گفتگو صرف بحث جیتنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ ہمارا معاشرہ اور اخلاقی اقدار کن بنیادوں پر کھڑی ہیں۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا سوال جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دے۔ جی، اور ہم اس گفتگو کے اختتام پر سننے والوں کے ذہنوں میں یہی فکر انگیز سوال چھوڑنا چاہیں گے۔ ہم سب کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر نیچرلزم آفاقی انسانی حقوق اور ہر انسان کی برابری کو ٹھوس عقلی طور پر ثابت نہیں کر سکتا، تو فرض کریں کہ مستقبل واقعی ایک مکمل سیکولر شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ایک ایسا مستقبل جہاں روایتی مذہب اور اس کی اخلاقیات کا کوئی تصور باقی نہ رہے، تو کیا آنے والی نسلیں ان انسانی حقوق کا دفاع کر پائیں گی جنہیں آج ہم بالکل فطری اور بنیادی سمجھتے ہیں؟ یہ کیا وہ حقوق کسی ٹھوس روحانی بنیاد کے نہ ہونے کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ ریت کی دیوار کی طرح بکھرنا شروع ہو جائیں گے؟ جب کوئی حتمی مقصد ہی نہیں ہوگا تو کیا مادی فائدے پر مبنی معاشرہ کمزوروں کے حقوق کا خیال رکھے گا؟ کیا مذہب کی دی ہوئی اس اخلاقی بنیاد کے بغیر انسان کا انسان سے وہ خالص درد اور ہمدردی مستقل طور پر برقرار رہ سکے گی؟ یہ واقعی وہ سلگتے ہوئے سوالات ہیں جن پر گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے اس تفصیلی جائزے نے حقائق کو نئے زاویوں سے دیکھنے کی دعوت دی ہوگی۔ ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ ہم ایسے ہی مزید فکر انگیز جائزے لے کر آتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔